بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ دنیا کے اندر جب سے اسلام معرض وجود میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ملحدین، مستشرقین اور کفار کی طرف سے اسلام کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا اعتراض اسلام کے اندر غلامی کے تصور کا پایا جانا ہے۔ غلامی، جس کو انگریزی کے اندر سلیوری کہا جاتا ہے، کیا اس کا تصور اور اس کا بانی اسلام ہے؟ کیا اسلام ہی غلامی کے تصور کو پیش کرتا ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کا درس دیتا ہے؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو عام طور پر اسلام کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اسلام کے اندر غلامی کی حیثیت کیا ہے، اور کیا اسلام نے ہی غلامی کے تصور کو پیش کیا اور اس کو بڑھاوا دیا، یا پھر اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی اور غلاموں کے حقوق متعین کیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ دلچسپ ویڈیو۔ غلامی کی تعریف مذہب اور اخلاق کے انسائکلوپیڈیا میں یہ کی گئی ہے کہ وہ ایک معاشرتی رواج ہے جس کے باعث ایک شخص دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ویسٹر مارک غلامی کی تعریف میں کہتا ہے کہ مالک کا حق غلام کی ملکیت پر اگرچہ ضروری اور قطعی نہیں ہے، لیکن ایک مخصوص قسم کا ہے، یعنی وہ ایک ایسا حق ہے کہ آقا ہی اس سے دستبردار ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ملک محض نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قانون اور عرف نے غلام کو بھی ایک نہ طور پر آزادی دی ہے۔ غلامی کی اقسام کی اگر بات کی جائے تو اصولی طور پر غلامی کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایک یہ کہ ایک قبیلہ کے بعض آدمی اپنے بعض ہم قبیلہ آدمیوں کو اپنا غلام بنا لیں، اور دوسری قسم یہ ہے کہ ایک قبیلہ کے بعض افراد کسی دوسرے قبیلہ کے بعض افراد کو یا سب کو اپنی غلامی میں لے لیں۔ پہلی قسم کو انگریزی میں انٹرا ٹرائبل سلیوری اور دوسری قسم کو ایکسٹرا ٹرائبل سلیوری کہتے ہیں۔ نفسیاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض اوقات غلامی ناگزیر یا متعدد فوائد کا باعث بن جاتی ہے۔ مثلا ایک جنگ میں فرض کیجئے کہ ایک فریق کے مرد کثرت سے قتل کر دیے گئے۔ اب جو عورتیں اور بچے ان کے پسماندگان ہیں اور جو جنگ کے موقع پر گرفتار کر لیے گئے ہیں، ان کے لیے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو لونڈی اور غلام بنا کر رکھا جائے۔ پہلی صورت میں اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے سرپرست مرد زندہ نہیں ہیں تو اس آزادی کے عالم میں قوی اندیشہ ہے کہ یہ کہیں اخلاقی فواہش اور بدکاریوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، جیسا کہ 1914 کی جنگ عظیم کے بعد انگلینڈ اور جرمنی کی عورتوں کا حال ہوا تھا۔ اسی بنا پر ان کے لیے آسان اور زیادہ صورت یہ ہے کہ یہ کسی کے گھر میں باندی یا غلام بن کر رہیں، ان کے اخراجات کی ذمہ داری ان کے آقاؤں پر ہوگی، اور یہ بطور خدمت گزار ان کے گھروں میں رہیں گے۔ ان کے طور طریقہ میں تبدیلی ہوگی، اخلاق کی تہذیب اور تربیت ہوگی، اور پھر یہ ان کے گھر کے لیے اور یہ ان گھر کے والوں کے لیے مفید اور سودمند ثابت ہوں گے۔ عورتوں اور بچوں پر ہی مردوں کو قیاس کر لیجئے۔ جو مرد جنگ میں گرفتار ہوتے ہیں، عقلاً ان کے ساتھ کچھ یوں معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے طور پر انہیں قتل کر دیا جائے، دوسرا انہیں بے معاوضہ کے آزاد کر دیا جائے، تیسرا کسی معاوضے کے بدلے میں آزاد کر دیا جائے، یا پھر ان کو کسی جگہ پر شاہی قیدی یعنی اسٹیٹ پرزنر کے طور پر رکھا جائے، اور پانچواں ان کو غلام بنا لیا جائے۔ اب یہاں پر غور کرنے کے لائق یہ ہے کہ قیدیوں کے حالات مختلف اور سیاسی مقتضیات کی بنا پر تمام جنگ کے قیدی ایک جیسے نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ معاملہ ایک جیسا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک قیدی اگر آپ کا شدید دشمن ہے اور اس کے زندہ رہنے سے ملک کے امن و امان کو عظیم خطرہ پہنچنے کا اندیشہ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے برخلاف بعض قیدی ایسے ہیں جن کی آزادی سے ملک کے امن کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو موقع ہو تو بلا معاوضہ ورنہ کوئی عوض یا بدلہ لے کر ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قیدی اپنی فطری استعداد اور صلاحیت کی وجہ سے تو قابل ستائش اور تحسین ہوتا ہے، لیکن ایک فساد انگیز ماحول میں رہنے کے باعث ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، تو اب اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس ماحول سے نکال لیا جائے اور ایک اچھے اور صحت مند آب و ہوا اور درست فضا میں اس کی تربیت کی جائے۔ اس شخص کو نہ قتل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یوں آزاد چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو غلام بنا کر رکھا جائے۔ یہی ایک صورت یعنی شاہی قیدی، جس کو اسٹیٹ پرزنر کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قیدی کو اس صورت میں اخلاقی تربیت اور تہذیب و اکتساب اور ادب کا ایسا عمدہ اور اچھا موقع نہیں مل سکتا جتنا کہ اس صورت میں مل سکتا ہے جب کہ وہ غلام کی حیثیت سے کسی ایک گھر کا فرد ہو کر رہے۔
یہی وجہ ہے کہ اخلاقیات و اجتماعیات کے بعد متبحرین علماء نے غلامی کے رواج کو بعض خاص حالات کے پیش نظر مفید اور تمدن کی ترقی کا باعث کہا ہے۔ ہربرٹ سپینر کہتا ہے کہ یہ تسلیم کر لینا بالکل ممکن ہے کہ جب ایک فریق نے تسلط و اقتدار کے باوجود اپنے دشمنوں کو ہضم کرنے کے بجائے اپنا غلام بنا لیا ہے تو ان کو زندہ چھوڑ دینا ہی ترقی کی طرف ایک قدم ہے۔ غلامی خواہ کتنی ہی بری ہو تاہم وہ اضافی طور پر اچھی ہے اور بعض حالات میں ہنگامی طور پر وہی سب سے زیادہ قابل عمل ثابت ہوتی ہے۔ لارڈ ایکٹن نے کہا کہ بعض اوقات حالات ہی ایسے رونما ہوتے ہیں کہ ان کے پیش نظر یہ کہنا نامناسب نہیں ہوتا کہ غلامی بذات خود آزادی کی منزل کا ایک مرحلہ ہے۔ مسٹر آر ایچ باروو نے رومن امپائر میں غلامی کے نام سے ایک نہایت محققانہ اور قابل قدر کتاب لکھی ہے۔ اس کے دیباچہ میں وہ لکھتے ہیں کہ غلامی ایک ایسا لفظ ہے جو سنتے ہی کانوں کو برا لگتا ہے۔ اس لفظ کے کان میں پڑتے ہی گراں بار زنجیروں کی جھنکار، کوڑوں کی چٹاخ پٹاخ اور مظلوم غلاموں کی چیخ و پکار کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ غلامی کو عموماً اس کے برے پہلوؤں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر تحقیق کی جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ غلام خواہ کچھ زیادہ مقدس اور پارسا نہ ہو تاہم اس کو بھی تہذیب کی ترقی میں کسی حد تک ضرور دخل ہوتا ہے۔ تاہم غلامی کے رواج کا خاتمہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو نہیں چاہیے کہ عہد گزشتہ کے رواج غلامی کو قطعی طور پر برا کہیں اور اس کو بالکل ہی مذموم اور قابل مذمت قرار دیں۔ اسی طرح ہوب ہاؤس اپنی کتاب ارتقاء اور اخلاق یعنی مورلز اینڈ کولوشنز میں لکھتے ہیں، معاشرتی ترقی میں کبھی ایسا دور بھی آتا ہے جب کہ فتح یاب یہ خیال کرتا ہے کہ زندہ گرفتار قیدی مردہ کی بنسبت زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ ایک اور انگریز مصنف لکھتا ہے کہ بہرحال جماعت کے خارجی تعلقات اور رشتے خواہ کچھ ہی ہوں، غلامی ہرگز وجود میں نہ آتی اگر اخلاقی اور اقتصادی نقطۂ ہائے نظر کے ماتحت کسی قبیلہ کی معاشرتی ضروریات اس رواج کے ساتھ وابستہ نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے محققین اور بہت سے تاریخ دانوں نے اس کے اوپر ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ یہاں پر موقع نہیں ہے کہ ہم سب کی آراء کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ اب ہم غلامی کے اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ کیا اسلام نے غلامی کے تصور کو پیش کیا، اور یہاں اس سوال کا جواب بھی آپ کو بخوبی مل جائے گا کہ اسلام سے پہلے بھی غلامی کا تصور موجود تھا اور دنیا کے اندر تقریباً ہر قوم اور ہر تہذیب کے اندر پایا جاتا تھا۔ اب ہم آپ کے سامنے اسلام سے پہلے جو مختلف تہذیبیں اور مختلف قسم کے مذاہب گزرے ہیں ان کے اندر غلامی کے تصور کے متعلق سرسری سی تحقیق پیش کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم غلامی اور مسیحیت کے متعلق آپ کے سامنے بات پیش کرتے ہیں۔ مسٹر ایل ڈی اگیٹ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں غلامی کی صاف طور پر مذمت کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غلامی کا مخالف گروہ اپنی تائید کے لیے انجیل کی کسی ایک آیت کو بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف غلامی کے حامی گروہ اپنی تائید میں انجیل کے اصل متن یعنی اسکرپچر کے الفاظ سے استدلال کر سکتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت مسیح نے اپنے عہد کے سیاسی اور معاشرتی حالات کو پیش نظر رکھ کر ایسی تعلیمات تلقین کی ہیں جو عیسائی گرجا اور تاریخ کے دور میں بخود حالات کے مطابق کام کرتی رہیں۔ سینٹ پال کی تعلیمات میں کہا گیا ہے کہ آزاد غلام دونوں برابر ہیں، لیکن اس سے زیادہ وضاحت ہم کو اس پیغام میں ملتی ہے جو سینٹ پال نے فائلمین کے نام بھیجا تھا اور جس میں انہوں نے اس کے بھاگے ہوئے غلام اونیسمس کو حکم دیا کہ پھر اپنے آقا کے پاس واپس چلا جائے۔ سینٹ پال اپنے پیام میں فائلمین سے درخواست کرتا ہے کہ اونیسمس کا گناہ معاف کر دینا چاہیے، لیکن نفس غلامی کی مذمت انہوں نے کہیں بھی نہیں کی۔ اس کے بعد ہم غلاموں کے مسیحی تخیل پر آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ آقا اور غلام کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اسکندریہ کے سینٹ کائرل نے ان دونوں کے صانع اور مصنوع سے تشبیہ دی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات غلام کو کس مستحقرانہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ انجیل میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم کہیں نہیں ہے اور نہ ان کے ساتھ حسن معاشرت کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس غلاموں کو جگہ جگہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے آقاؤں کی اطاعت کریں اور ان کے حکم سے انحراف نہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری پولس نے اپنے ایک خط میں جو انہوں نے افسسین کے نام لکھا غلاموں کا ذکر کیا ہے اور ان کو تاکید کی ہے کہ تم اپنے آقاؤں کی اطاعت ایسی ہی کرو جیسی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کرتے ہو۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ عیسائی مذہب کے اندر غلاموں کو اپنے آقاؤں کی اطاعت کا حکم تو ہے، لیکن کہیں پر بھی غلاموں کے حقوق اور ان پر جبر و تسلط اور غلامی کی مذمت مذکور نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم غلامی اور یہودیت کی طرف آتے ہیں۔ یہودی شریعت کی روح سے ایک عبرانی دوسرے عبرانی کو غلام بنانے کے لیے ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے۔
کوئی شخص غربت کے باعث قرض ادا نہیں کر سکتا، اس صورت میں ایک امیر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس مدیون یعنی قرض لینے والے غریب کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دے اور اس کو اپنی غلامی میں لے لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے چوری کی ہے اور اب وہ چوری کا مال اس کے مالک کو واپس نہیں کر سکتا، تو اس شخص کو یہ حق ہے کہ اپنے تئیں کسی امیر کے ہاتھ فروخت کر دے اس کو، اور وہ اس کی طرف سے چوری کا مال ادا کر کے اس شخص کو اپنی غلامی میں قبول کر لے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ والدین کسی بنا پر اپنے بیٹے یا بیٹی کو کسی کے ہاتھ پر بیچ ڈالے۔ یہودی غلاموں کی تجارت بھی کرتے تھے۔ لوئس مقدس کے عہد میں عیسائی غلاموں کی ایک بڑی تعداد اسپین اور شمالی افریقہ میں لائی گئی تھی۔ یہ لوگ مسٹر جے ایبلسن کے بقول دلالی کرتے تھے۔ مسلمان غلام عیسائیوں کو اور عیسائی غلام مسلمانوں کو پہنچاتے تھے۔ اسپین کی خوشحالی کے زمانہ میں، جس کی مدت 10ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی کے ختم تک ہے، یہاں کے بہت سے متمول یہودی خاندان غلاموں کے فروخت کرنے سے بہت کچھ مال اور دولت جمع کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر بنیادی طور پر عیسائیت اور یہودیت میں ایک فرق یہ ہے کہ عیسائیت میں جہاں غلاموں کے کوئی حقوق متعین نہیں ہیں، وہیں پر یہودیت کے اندر جو غلاموں کی رعایتیں اور حقوق متعین ہیں وہ اسلام سے بہت کچھ مشابہ معلوم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تالمود اور دوسری مذہبی اور اخلاقی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غیر یہودی غلام کے ساتھ برا معاملہ کرے گا تو اس کو مجبوراً غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بات یہ لکھی ہے کہ اگر آقا غلام کو آزاد کرنے کا منشا زبانی طور پر ظاہر کرتا ہے تب بھی وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور وہ شخص اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکے گا۔ بہرحال یہودی مذہب کے اندر غلاموں کے حقوق متعین موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ہندو مذہب کی طرف، جن کی طرف سے اسلام پر سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ سنسکرت کی تمام مذہبی قوانین کی کتابوں میں غلامی کا ذکر موجود ہے اور اس کی اصل حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ منو کی کتاب میں غلام بنانے کے 7 اسباب لکھے گئے ہیں۔ چنانچہ پہلا، جنگ میں گرفتار ہونا۔ دوسرا، نان نفقہ کے لیے خود برضا و رغبت اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں دے دینا۔ تیسرا، کسی باندی کے بطن سے پیدا ہونا۔ چوتھا، خریدنا۔ پانچواں، بطور ہبہ یا تحفہ کے حاصل کرنا۔ چھٹا، اپنے بزرگوں سے وراثتاً پانا۔ اور ساتواں، سزا کے ذریعے سے غلامی کی تحقیر کرنا۔ نارد نے غلامی کی 15 قسمیں شمار کی ہیں، جن میں سے 7 یہی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور 8 ان کے علاوہ ہیں۔ ان میں قمار بازی میں ہار کر کسی کا غلام بن جانا اور قرض ادا نہ کر سکنے کی بنا پر کسی کا غلام ہو جانا خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ شودروں کی نسبت ان کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ برہما کے قدموں سے پیدا ہوئے ہیں، اسی بنا پر غلامی ان کے بدن کا جز بن گئی ہے۔ اگر ان کا مالک انہیں آزاد کر دے، یہ لوگ پھر بھی غلامی سے نہیں نکل سکتے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ شودر برہمنوں کی خدمت کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ ہندو مذہب میں انسانی طبقات کی 4 قسمیں کی گئی ہیں۔ سب سے اعلیٰ طبقہ برہمنوں کا اور سب سے ادنا طبقہ شودروں کا سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی قوانین کی روح سے شودروں کے لیے جو تعقیبی دفعات تھیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی یہ تھی کہ برہمن کے لیے جائز ہے کہ وہ شودر کو اپنی خدمت پر مجبور کرے، خواہ اس نے اس کو خریدا ہو یا نہ خریدا ہو۔ دوسرا، شودر کا آقا اگر اس کو آزاد کر دے تب بھی اس کو ہر وقت اختیار حاصل ہے کہ جو خدمت چاہے اس سے لے لے، کیونکہ غلامی اس کے وجود کا جزء لازم ہے، جو آزاد کر دیے جانے پر بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تیسرا، کسی شودر کے ہاتھ سے اگر کسی برہمن کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کے لیے بجز قتل کیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ چوتھا، کسی شودر کی زبان سے کسی برہمن کے لیے گالی کا کوئی کلمہ نکل جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی زبان پکڑ کر بدھی سے کھینچ لی جائے۔ پانچواں، کوئی شودر کسی برہمن یا کسی اس کے خاندان کو حقارت آمیز کلام سے خطاب کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایک خنجر جس کا طول 10 انگلی ہو سخت گرم کرانے کے بعد اس کے منہ میں رکھ دیا جائے۔ بہرحال یہ مثال کے طور پر 5 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہندو مذہب کے اندر غلامی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل فارس، اہل چین اور اہل یونان کے اندر اور اہل روم کے اندر بھی غلاموں کا تصور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور ان کی تاریخوں کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں پر بھی غلامی ایک بہت بڑا کاروبار اور بہت ہی بڑا معاشرتی مسئلہ تھا۔ بہرحال ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ غلامی کا تصور اسلام سے پہلے بھی دنیا کے اندر موجود تھا۔ موجودہ طور کے اندر اسلام کے مسئلہ غلامی کے اوپر فرنگی تہذیب، مثال کے طور پہ اہل یورپ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ چنانچہ یورپی قبائل میں فرانسیسی لوگ غلاموں کے معاملے میں سب سے زیادہ بے رحم اور متشدد اور تند مزاج تھے۔ ان کے قانون میں اس کی صراحت تھی کہ اگر کوئی آزاد کسی باندی سے نکاح کرے گا
تو وہ بھی بیوی کی طرح غلام سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آزاد کسی غلام سے نکاح کر لے گی تو خاوند کی طرح وہ بھی باندھی یعنی غلام ہی سمجھی جائے گی۔ ان میں سے بعض قبائل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ وہ غلام سے نکاح کرنے والی شریف و آزاد عورت اور باندھی سے شادی کرنے والے مرد آزاد کو زندہ ہی نہ چھوڑتے تھے اور دونوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ جنوبی امریکہ میں غلام بنانے کا رواج انتہائی وحشیانہ اور جابرانہ تھا۔ سیاہ قانون کا یہ مفاد یہ تھا کہ اگر کوئی شریف کسی باندھی سے نکاح کر لے گا تو اس کو نوآبادیات میں کوئی عہدہ نہیں مل سکتا تھا۔ ان کے قوانین میں اس امر کی تصریح تھی کہ آقا کو اپنے غلام پر ہر طرح کا اختیار حاصل ہو، یہاں تک کہ زندہ رکھنے اور مار ڈالنے کا بھی۔ مالک اپنے غلام کو رہن رکھ سکتا تھا، اسی طرح اجرت پر دے سکتا تھا اور اس پر جوا کھیل سکتا تھا۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ غلام شہر کی سڑکوں پر بغیر سرکاری اجازت نامے کے نہیں چل سکتا تھا، اور اس پر طرفہ یہ کہ کسی سڑک پر اگر کہیں 7 غلام اکٹھے نظر آ جاتے تو ہر شخص کو اختیار حاصل ہوتا تھا کہ انہیں قید کرا دے، خواہ اس کے پاس سرکاری اجازت نامہ ہو یا نہ ہو۔ صرف سفید فام ہونا ہر طرح کی سختی کا عذر تھا۔ غلاموں کی نسبت ان لوگوں کی کتاب اخلاق کا عنوان کا جملہ یہ تھا کہ غلام ایک جسم ہے، بے روح، بے عقل، اور اس کی زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ 1716 اور 1741 میں نیو یارک میں غلاموں نے انتہائی سختیوں سے تنگ آ کر بغاوت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو غلام گرفتار ہو کر آتے تھے یا تو گاڑیوں کے پہیوں کے نیچے کچل دیے جاتے یا زندہ آتش میں جلا دیے جاتے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آتے ہیں غلامی کے اسلامی تخیل اور تصور کی طرف۔ دین اسلام نے جہاں پر ہر چیز کے حقوق اور مساوات کو قائم کیا، وہیں پر غلاموں کے حقوق کو بھی متعین کیا، اور مسلمانوں کو اس بات کے اوپر برانگیختہ کیا کہ وہ غلاموں کے ساتھ ظلم، زیادتی اور انسانیت سوچ سلوک سے پرہیز کرے۔ چنانچہ حضرت معرور بن سوید سے روایت ہے کہ ہم مقام ربضہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ان پر ایک چادر ہے اور اسی طرح کی ایک چادر ان کے غلام اوڑھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ اپنے غلام والی چادر بھی خود ہی استعمال کر لیتے تو ایک پورا لباس بن جاتا، اس کو کوئی اور کپڑا پہنا دیتے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبضے میں کر دیا ہے، بس جس کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے وہ اسے کھلائے، جو وہ خود پہنے وہ اس کو پہنائے، اور اس کو ایسے کام کی زحمت نہ دے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، اور اگر دے تو چاہے کہ خود بھی اس کی امداد کرے۔ بعض روایتوں میں یوں الفاظ آئے ہیں کہ ہم اخوانکم و خوالکم، یہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے خادم ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ کی تفسیر کے ماتحت لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس ایک غلام کو لے کر تشریف لائیں جو آپ نے ان کو ہبہ کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کے پاس اتنا چھوٹا کپڑا تھا کہ وہ اس سے سر ڈھانکتی تھی تو دونوں پیر کھل جاتے تھے، اور دونوں پیر چھپاتی تھیں تو سر کھلا رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس علیک باس انما ہوا ابو، کوئی مضائقہ نہیں، یہ شخص تو تمہارا باپ ہے۔ آپ نے دیکھا اس غلام کو تعظیماً کس کا باپ کہا جا رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو عرب کی سب سے زیادہ شریف اور نجیب خاتون ہیں، اور سید العرب والعجم، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہیں۔ اور پھر اس غلام کو باپ کس نے کہا؟ خود اس ذات گرامی نے جو خاتون جنت کا والد ہے، اور جو ارشاد و ہدایت کے منہ قلم سے تاریخ عالم کے نقش و نگار کو درست اور تہذیب و اخلاق کے مٹے ہوئے نشانوں کو اجاگر کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اسلام نے نہ صرف غلامی کی حوصلہ شکنی کی، بلکہ اسلام نے ایک اور تصور پیش کیا کہ گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی غلاموں کو آزاد کر دینا چاہیے۔ چنانچہ قتل خطا کے اندر غلام کا آزاد کرنا قرآن میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ کفارہ زہار کے اندر غلام کا آزاد کرنا مذکور ہے۔ اسی طرح کفارہ یمین یعنی قسم کے کفارے کے طور پر، اسی طرح روزے کے کفارے کے اندر بھی غلام کا آزاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ معمولی گناہوں پر بھی غلام کے آزاد کرنے کا کفارے کے طور پر ذکر ہے۔ چنانچہ ابن المنقدر کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا، غلام کہتا جاتا تھا کہ خدا کے لیے رحم کر، خدا کے لیے رحم کر، لیکن اس نے پھر بھی معاف نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی چیخ و پکار سنی تو آپ کی طرف تشریف لائے، اور مارنے والے نے آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ہاتھ روک لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام نے تجھ کو خدا کی دہائی دی
تو نے پھر بھی نہ مانا، لیکن تو نے جب مجھ کو آتے دیکھا تو اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا کے لیے یہ غلام آزاد ہے۔ ارشاد ہوا اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے بھسم کر دیتی۔ اس کے علاوہ سورج اور چاند گرہن کے وقت بھی غلام آزاد کرنا حدیث کے اندر مذکور ہے۔ پھر اس کے علاوہ غلام کو مکاتبت کا حکم بھی دیا گیا کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ ایک معاملہ طے کر لے کہ جس کے اندر وہ کچھ رقم متعین کر کے وہ ادا کر کے اپنی جان کو آزاد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے ام ولد بن جانا، یعنی وہ عورت جب اس کے بچے کی ماں بن جائے تو وہ فی نفسی ہی آزاد سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسلام نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی ہے اور کئی اعمال پر غلام کے آزاد کرنے کا اجر و ثواب بتایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آزادی میں مزید سہولتیں عطا کی ہیں۔ مثال کے طور پر فقہ کا ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فقہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر دو شخصوں کو، جن میں سے ایک مسلمان ہو اور دوسرا کافر، ایک لاوارث بچہ کہیں پڑا ہوا ملے اور مسلمان اس کی نسبت دعویٰ کرے کہ وہ بچہ اس کا غلام ہے اور کافر کہے کہ اس کا بیٹا ہے، تو اس صورت میں فیصلہ کافر کے حق میں ہوگا نہ کہ مسلمان کے حق میں۔ اور وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ مسلمان کو دیا جائے گا تو غلام ہوگا، حالانکہ انسان کے لیے اصل آزادی ہے۔ یہاں پر غور کیجیے کہ کیا اسلام کی حریت پروری اور رواداری اور انسانیت نوازی کی اس سے زیادہ کوئی اور روشن مثال ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین گرامی، غلامی کے مسئلے کے متعلق جو خلاصے کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ غلامی کا تصور اسلام نے پیش نہیں کیا۔ غلامی ایک تمدنی اور تہذیبی مسئلہ تھا جو شروع انسانیت سے ہی چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے فقط یہ کیا کہ اس کے اندر تھوڑی سی اصلاحات کی اور غلاموں کے حقوق متعین فرمائے اور مالکوں کو ان کے ساتھ ظلم، زیادتی اور تشدد سے منع کیا اور ان کو بطور انسان قبول کرنے کے لیے سوسائٹی کو آمادہ کیا۔ اس کے برعکس گزشتہ جتنی بھی اقوام اور تہذیبیں گزری، ان کے اندر غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ پیچھے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ کے اندر جو افریقہ سے غلام لائے گئے اور ان کے ساتھ جو صورتحال کی گئی وہ تو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کی۔ مثال کے طور پر یورپ کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ مگرمچھوں کا شکار کرنے کے لیے سیاہ فام غلاموں کے بچوں کو بطور چارہ کے استعمال کیا کرتے۔ بیلجیم کا واقعہ مشہور ہے کہ جب افریقہ کے بچے غلام بنا کر لائے جاتے تو 7 یا 10 بچے ایک ہی لائن میں کھڑے کیے جاتے اور نشانہ لگا کر گولی چلائی جاتی، اور جو آدمی ایک ہی گولی سے 7 یا 10 بچوں کے سر پھاڑ دیتا وہ آدمی فاتح تصور کیا جاتا، اور یوں غلاموں کے ساتھ غیر انسانی اور انتہائی بے ایمانہ سلوک کیا جاتا، جبکہ اسلام اس چیز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے غلامی کے مسئلہ کے متعلق ہماری گزارشات سنی۔ امید واثق ہے کہ غلامی کے مسئلہ کے متعلق جو خلجان، جو اشکالات ملحدین اور مستشرقین کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں وہ کافی حد تک حل ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوشیں اور ویڈیوز پسند آتی ہیں اور یہ ریسرچ اور تحقیق پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔